آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کرسمس منانے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی جان بڑائی کرتی ہے؟ کیا خدا نے آپ کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہے اس پورے سال کے اندر؟ بڑائی کرنی ہے اس کی، کیونکہ خداوند ہماری پست حالیوں پر نظر کرتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آپ اس کرسمس پر کیا کہنے جا رہے ہیں؟ آپ خداوند کی بڑائی کرنے جا رہے ہیں، آپ خداوند کی ستائش کرنے جا رہے ہیں، آپ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کرسمس کے سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی توسط سے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ آ رہی ہیں، اور دی ورڈ آف گاڈ جو چینل ہے اس پر بھی مختلف ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیں کلام مقدس میں سے آج مقدسہ مریم کی چند باتوں پر غور کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ آپ کے لیے خدا کا پلان، آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، اور خدا آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو ضرور سنیے گا، اس کو چھوڑیے گا مت، سکپ مت کیجیے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئی 8 10 12 منٹ کی ویڈیو یہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بات، وہ میسج، وہ کلام کی بات جو مجھ تک پہنچی اور میں نے اس سے برکت پائی، وہ میں آپ تک پہنچانے والا بنوں۔ کلام مقدس میں سے ہم کرسمس مناتے ہیں کیونکہ کرسمس کی بنیاد یا کرسمس کی وجہ جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کا پیدا ہونا ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ یہ ہر ایک مسیحی کا ایمان ہے۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ مسیحی لگتا ہے تو آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا، اور یہاں پر رہ کر وہ انسان کی صورت میں رہا، مجسم ہوا بیٹے کی صورت میں، اور پھر بیٹا بن کے اس دنیا کے اندر رہا، اور ایک وقت آیا کہ وہ بیٹے کی صورت میں میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور کلام کہتا ہے یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ لیکن اب جو کرسمس ہم منانے جا رہے ہیں وہ ہم اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے، 2025 سال پہلے کہا جاتا ہے، اور یہ کم و بیش یہ سال جو ہے بتائے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئے، وہ کنواری، وہ مقدسہ جس کو خدا نے اس بڑے کام کے لیے چنا۔ کلام کہتا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ کلام کہتا ہے اس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو یہ محبت کا دن ہے، خدا کی محبت کے ظاہر ہونے کا دن جو ہے کرسمس ہے، جس کو آپ منانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ فضل مقدسہ مریم پر ہوا، جب یہ خوشخبری مقدسہ مریم تک پہنچی، جب یہ کلام کی باتیں اور فرشتہ مقدسہ مریم تک پہنچا، تو کلام کہتا ہے خداوند کی بندی نے یعنی مقدسہ مریم نے خداوند کی بڑائی کی، خداوند کی حمد کی، اس کی ستائش کی، اس کی بندگی کی، اس کی جے جے کار کی۔ اور اس سے ایسا اخذ ہوتا ہے، نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کرسمس جو ہے وہ ہمارے لیے حمد کرنے کا دن ہے، کرسمس جو ہے ہمارے لیے بڑائی کرنے کا دن ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت 46 ورس میں لکھا ہے، پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کرسمس منانے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی جان بڑائی کرتی ہے؟ کیا خدا نے آپ کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہے اس پورے سال کے اندر؟ تو خداوند کی حمد کرنے کا دن آ رہا ہے کہ جب آپ پورے سال کے کاموں کو یاد کریں، آپ کی اپنی صحت خدا نے آپ کو دی، تندرستی دی، سلامتی دی، آپ کے گھروں میں خدا نے عجیب قدرت کے ساتھ کام کیا، تو یہ بڑائی کرنے کا دن ہے، یہ حمد کرنے کا دن ہے، یہ ستائش کرنے کا دن ہے۔ کلام کہتا ہے اس نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، تھینک یو لارڈ۔ اور آگے کہتا ہے میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ آپ کا تعلق، آپ کی روح کا تعلق خداوند کے فضل کے ساتھ ہے، جو فضل مجھ پر اور آپ پر پورا سال ہوا ہے۔ اور آج ہم جو ہے وہ کرسمس کی خوشیوں کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو تیار کر رہے ہیں، چرچز کو تیار کر رہے ہیں، کلیسیاؤں کو تیار کر رہے ہیں، محلوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنے ذہن کو تیار کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے۔ آئیں آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ کیوں بڑائی کرنی ہے اس کی؟ کیونکہ خداوند ہماری پست حالیوں پر نظر کرتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، مقدسہ مریم پر جب فضل ہوا تو فرشتہ آیا، مقدسہ مریم پر جب فضل ہوا تو خدا کا پیغام لے کر فرشتہ اس کے پاس اندر آیا، اور کلام کہتا ہے اس نے کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ اور جب یہ فضل ہو گیا، جب یہ خوشخبری
خدا کی خادمہ خدا کی بندی پر مقدسہ مریم تک پہنچی تو اس کے بعد کلام کہتا ہے پھر مریم نے کہا آپ اس کرسمس پر کیا کہنے جا رہے ہیں؟ آپ خداوند کی بڑائی کرنے جا رہے ہیں، آپ خداوند کی ستائش کرنے جا رہے ہیں، آپ خداوند کی بندگی اور جے جےکار کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے ان کاموں کو لکھ لیجئے گا، اپنے ان کاموں کو یاد کیجئے گا جو خداوند نے آپ کی اور میری زندگی میں کیے ہیں اور جو خداوند نے آپ کے گھرانہ میں کیے ہیں۔ تھینک یو لارڈ۔ اور خداوند کی بڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ کرسمس صرف تیار ہونے کا دن نہیں ہے، صرف تیاریاں کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ خداوند کی حمد کرنے کا دن ہے، اس کی بڑائی کرنے کا دن ہے، اپنی پست حالی کو یاد کرنے کا، اور پھر کس طرح سے اس پست حالی پر خداوند نے کرم کر کے نظر کر کے آپ کے گھرانوں میں برکت کو جاری رکھا ہے۔ یہ اس کے عوض خداوند کی حمد کرنے کا دن ہے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ آگے لکھا ہے دیکھ اب سے لے کر کب؟ جب خدا کا فضل آپ پر ہو جاتا ہے تو وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ خداوند آپ کو زمانوں تک بلیس کرتا ہے، خداوند آپ کو پوشت در پوشت بلیس کرتا ہے، خداوند آپ کو نسل در نسل برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اب سے لے کر کب سے؟ پہلے کا پتہ نہیں، پہلے تو وہ کہتی میں پست حالی میں تھی، پہلے تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس کی حالت جو تھی وہ پست تھی، اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میری پست حالی پر خدا نے کیا کیا ہے؟ نظر کی ہے۔ تھینک یو لارڈ۔ اور کہتی ہے اب جب اس نے نظر کر دی ہے، تھینک یو لارڈ، یہ خدا کی نظر کرنے کا دن ہے۔ خداوند آپ کی پست حالیوں پر نظر کرتا اور آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، آپ پر فضل کرتا ہے، آپ پر رحمت کرتا ہے، آپ کو خوشحالی بخش دیتا ہے۔ تھینک یو لارڈ۔ بیماری اور لاچاری سے شفا بخش دیتا ہے۔ خدا کا فضل آپ پر ہوتا ہے۔ کرسمس ایک فضل کا دن ہے، کرسمس بڑائی کرنے کا دن ہے، کرسمس حمد کرنے کا دن ہے، کرسمس ان دنوں کو یاد کرنے کا دن ہے جب آپ پست حالی میں تھے اور خدا نے آپ پر فضل کر کے آپ کو اٹھا کھڑا کر دیا۔ تھینک یو لارڈ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ آگے لکھا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ لوگ مبارک کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کنگریچولیشن کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ مبارک بادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جب خداوند آپ پر فضل کرتا ہے، جب خداوند کی نظر مجھ پر اور آپ پر ہو جاتی ہے۔ اور مسیحیوں پر کرسمس والے دن فضل کی نظر ہوئی تھی۔ کلام کہتا ہے، یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے، انجیلوں میں بھی لکھا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ آپ کی اور میری زندگی میں نور کا ہونا، آپ کی اور میری زندگی میں روشنی کا ہونا، اس کا سبب اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح ہے، جس کی پیدائش آپ منانے جا رہے ہیں، جس کی پیدائش کا دن آپ منانے جا رہے ہیں، جو برتھ ڈے آپ منانے جا رہے ہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں آپ کی پست حالی پر نظر کر چکا ہے، اور مریم کی طرح میرا یہ ایمان ہے کہ آپ بھی یہ کہنے والے بنیں گے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ مقدسہ مریم کی یہ گواہی ہے۔ مقدسہ مریم اپنی پہلی حالت کو بھی ڈیفائن کرتی ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ ایک زبردست امید کے ساتھ خداوند کے نام کو اونچا اور بلند کرتی ہے۔ میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2024 کا دسمبر جو ہے یہ خداوند آپ کی زندگیوں میں لے کر آیا ہے، خوشیوں کا مہینہ لے کر آیا ہے، خوشیوں کے دن لے کر آیا ہے، اور اگلے 2025 سال کے اندر خداوند کے لوگ آپ کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی زندگی، خداوند کے لوگ آپ کو اس وسیلہ سے جب خداوند آپ کی پست حالی پر نظر کر چکا ہے آپ کو مبارک کہیں گے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، آپ کو بلیس کرے، اور آپ کی زندگیوں میں بڑی قدرت کو جاری کرے۔ کلام کہتا ہے، اس نے کہا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ کیوں کہیں گے مبارک؟ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اور کلام کہتا ہے 49 ورس کے اندر، 49 آیت کے اندر، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کیا آپ کے لیے آج یہ سوال ہے کہ خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں یا نہیں؟ دوبارہ سنیے، یہ سوال آپ کے لیے ہے، کیا آپ کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں یا نہیں؟ اگر کیے ہیں تو پھر مقدسہ مریم کی طرح خداوند کی بڑائی کرنے کا دن آنے والا ہے۔ آپ کو اس کی حمد کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ستائش کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کی حضوری میں اس کی گواہی دینے کے لیے، تھینک یو لارڈ، تیار ہونے کی ضرورت ہے۔
खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से बरक़ात को जारी करने की कुदरत रखता है, और वो करता है और वो करता रहेगा, बशर्ते कि आप भी खुदावंद की हजूरी में रहें और उसके नाम को ऊंचा और बुलंद करते रहें। खुदावंद आपको ज़बरदस्त बरकत देने की कुदरत रखता है। वो बरकतें, वो नेमतें जिनको आपने पूरा साल नहीं देखा, खुदावंद 2025 में आपको देने जा रहा है। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप भी जब नेक्स्ट दिसंबर के अंदर होंगे, इन दिनों के अंदर होंगे, तो आप ये बात कह रहे होंगे मुकद्दसा मरियम की तरह कि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। 50वीं आयत के अंदर लिखा है, उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। वो पुश्त दर पुश्त अपनी रहमत को आप पर जारी रखता है, लेकिन शर्त यह है कि जो उससे डरते हैं, जो उसके कलाम के अंदर रहते हैं, जो उसकी कलाम की बातों को सुनते, समझते और सीखते हैं, जो उसकी हजूरी में रहने की कोशिश करते हैं। कलाम कहता है कि उसकी रहमत नस्ल दर नस्ल उनकी जिंदगियों में रहती है, उनके साथ रहती है। खुदावंद आपके साथ रहने वाला है। जस्ट इस क्रिसमस को कांपते हुए मनाइएगा, सर्दी से नहीं बल्कि खुदा के खौफ से, डर से, क्योंकि कलाम कहता है खुशी जब करो तो कांपते हुए करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई गुनाह शामिल ना हो, उसके अंदर कोई खुदा के खिलाफ बात शामिल ना हो, खुदा के खिलाफ कोई रास्ता शामिल ना हो, खुदा के खिलाफ कोई काम शामिल ना हो। और आप पर भी खुदा का फजल हुआ है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ को मनाने जा रहे हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह की क्रिसमस जिसको हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो 25 दिसंबर जिसमें अंदर हम मनाते हैं, उसको आप मनाने जा रहे हैं। खुदावंद आपको इसके बदले में कसरत से बरकत देने जा रहा है और यकीनन बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे और हमेशा आपके साथ रहे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।